ہاں وہ اسلامی لباس ہے۔ لباس کا مقصد ہے کہ انسان کی سطر چھپ جائے، انسان کی جو سطر ہے وہ چھپ جائے، بڑا اچھا کھلا لباس ہو، انسان کو ڈھانپ دے۔ لباس کا مقصد انسان کی سطر کو چھپانا ہے۔ لباس جس طرح کا ہو، وہ پینٹ شرٹ ہو، قمیض شلوار ہو، وہ جبہ ہو، ہلا ہو، وہ عربی لباس ہو، اجمی لباس ہو، سعودیہ کا ہو، پاکستانی لباس ہو، جس طرح کا مرضی لباس ہو، مقصد سطر کو چھپانا ہے تو اسلامی لباس وہی ہوگا۔ اب بندہ کہے کہ اسلامی سواری کون سی ہے؟ اب کوئی کہے کہ میں اسلامی سواری تلاش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو لباس کے احکام و مسائل سے متعلق چل رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر لباس کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے سمجھی تھی۔ ان میں بنیادی بات یہ تھی کہ لباس کے حوالے سے بندے کو 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ وہ آپ کو یاد ہوگی، یاد ہے وہ 3 باتیں کون سی تھی؟ لباس کے حوالے سے جو پچھلے جمعے 3 باتیں بیان ہوئی تھی جی، تنگ لو، ماشاء اللہ۔ پہلی بات یہ تھی کہ لباس کسی سے متاثر ہو کر نہیں پہننا، اور دوسری بات کہ کفار کا لباس نہ ہو، اور تیسری بات کہ اتنا لباس تنگ نہ ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو کہ انسان کے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ 3 بنیادی باتیں تھیں، اور بھی گفتگو کی تھی، تو اسی خطبہ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ بہترین لباس کون سا ہے؟ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البسوا ثيابا بياضا فإنه أحب الثياب إلى الله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، تم سفید لباس پہنا کرو۔ فَإِنَّهُ، اس کی علت کیا ہے؟ یہ فا تعلیلیہ ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ سفید لباس کی آخر وجہ کیا ہے؟ سفید لباس پہننا کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہوں سفید لباس کیوں پہننا ہے۔ احب الثياب الى اللہ، تمام کپڑوں میں سے، تمام لباسوں میں سے سب سے پسندیدہ لباس اللہ تعالیٰ کے ہاں سفید لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے سفید لباس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفنوا موتاکم، کفنوا فیہا موتاکم، اور سفید لباس کے اندر ہی، اور تم سفید جو کپڑا ہے یہ تمہارے مردوں کا کفن بھی ہونا چاہیے، یعنی انسان کا جو کفن ہے وہ بھی سفید لباس کا ہونا چاہیے۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات کا وقت آتا ہے، ان کے بچے ان کے پاس آتے ہیں تو حضرت سعد فرماتے ہیں اے میرے بیٹوں، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے نیا لباس، مجھے نیا کفن نہ پہننا نا، بلکہ وہ صندوق لے کر آؤ۔ ان کے بیٹے بھاگ کر جاتے ہیں، صندوق لے کر آتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس میں ایک لباس تھا، اس کا رنگ سفید نہیں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ لباس میں نے جنگ بدر کے موقع پہ پہنا ہوا تھا، اے میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں مجھے اسی لباس کے اندر کفن دے دینا۔ تو اس سے کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر لباس نہ ملے انسان کو، اگر سفید لباس نہ ہو تو کسی اور لباس کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سفید لباس ہو، اور سفید لباس نبی علیہ السلام بھی اکثر پہنا کرتے تھے۔ آپ کے امامے کا جو کلر اور رنگ ہے وہ بھی عموماً سفید ہوا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی لباس کون سا ہے؟
اسلامی لباس کون سا ہے؟ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ لباس اسلامی ہے، یہ لباس اسلامی ہے، تو اسلامی لباس کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ اسلامی لباس ہے، لباس کا مقصد ہے کہ انسان کی سطر چھپ جائے، انسان کی جو سطر ہے وہ چھپ جائے، بڑا اچھا کھلا لباس ہو، انسان کو ڈھانپ دے۔ لباس کا مقصد انسان کی سطر کو چھپانا ہے۔ لباس جس طرح کا ہو، وہ پینٹ شرٹ ہو، قمیض شلوار ہو، وہ جبہ ہو، ہلا ہو، وہ عربی لباس ہو، اجمی لباس ہو، سعودیہ کا ہو، پاکستانی لباس ہو، جس طرح کا مرضی لباس ہو، مقصد سطر کو چھپانا ہے تو اسلامی لباس وہی ہوگا۔ اب بندہ کہے کہ اسلامی سواری کون سی ہے؟ اب کوئی کہے کہ میں اسلامی سواری تلاش کرتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی تھی۔ آپ وقت کے نبی ہیں لیکن گدھے پہ سوار ہیں۔ میرے بھائی اس وقت جو بڑے بڑے بادشاہ تھے روس کے، یمن کے، وہ بھی گدھوں پہ سوار ہوتے تھے۔ اس وقت ایک ماحول تھا۔ اب کوئی بندہ کہے میں اسلامی سواری پہ سوار ہو کر حج کرنے جا رہا ہوں، میں جہاز کو اوپر نہیں بیٹھوں گا، میں گدھے پہ اوپر سوار ہو کر جا کر حج کروں گا، تو ہم اسے بے وقوف کہیں گے۔ بھائی جب سواری موجود ہے، جہاز موجود ہے، تو گدھے پہ کیوں بیٹھ کر جا رہے ہو؟ وہ کہیں جی میں نے اسلامی سواری میں سفر کرنا ہے۔ تو یہ مثال اسی طرح ہے۔ اب کوئی کہے کہ اسلامی خوراک کون سی ہے؟ یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ لباس وہ جو آپ کے صدر کو چھپا دے، وہ لباس انشاءاللہ یکفی ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کالا لباس، کالا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں جائز؟ شیعوں کا لباس ہے، مسلمانوں کا لباس ہے، سنیوں کا لباس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اس کے بارے میں وضاحت کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جو کالا لباس ہے، توجہ سے ان باتوں کو سن لیں۔ جو کالا لباس ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ خاص طور پہ ماہ محرم کے اندر ایسے آپ سیاہ لباس پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پورا سال پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ رافضیت کے ساتھ ہم مشابہت کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کے ساتھ مشابہت کرو گے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھاؤ جاؤ گے۔ اس لیے سیاہ جو لباس ہے، شیعوں کی نقل اتارتے ہوئے مت پہنو، ویسے آپ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے، صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے جو امامے کا کلر تھا، پگڑی کا کلر تھا، وہ بھی سیاہ تھا، اور عموماً آپ کا جو جھنڈا ہوتا وہ بھی سیاہ کلر کا ہوتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیاہ امامہ باندھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے حضرات۔ لیکن لوگ غم حسین کے اندر آ کر سوگ مناتے ہوئے کالا لباس پہنتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ غم حسین میں ہم سیاہ لباس پہن رہے ہیں، ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ غم حسین میں کیوں؟ حسین تو مرے نہیں، حسین تو شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، اور ایک مقام پہ فرمایا عند ربهم يرزقون، اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے، اللہ ان کو پلاتا بھی ہے۔ تو شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، شہید تو اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں۔ تو تم شہید کے اوپر کیوں رونا روتے ہو؟ تم شہید کا کیوں ماتم کرتے ہو؟ جو اسی طرح رونا روتا ہے، سوگ کے اندر آ کر کالا لباس پہنتا ہے، اپنے نبی کا فرمان سن لو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سوگ میں آ کر کالا لباس پہنتا ہے، غم حسین میں آ کر کالا لباس پہنتا ہے، میں محمد کا فرمان سن لے، فلیس منا، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، سیاہ لباس آپ ایسے پہن سکتے ہیں تو شہید کا ماتم نہیں ہوتا۔ ایک ولی اللہ تھے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بچے ان کے پاس آ گئے اور رونے لگے۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا بیٹوں روتے کیوں ہو؟ تم پریشان نہ ہو، میں مر تو نہیں رہا، میں یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جا رہا ہوں۔ جنت میں اللہ نے میرا گھر بنایا ہے،
وہ میرا منتظر ہے، میں اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر جا رہا ہوں، کاش ہماری بھی آج فکر یہ بن جائے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ہماری فکر بن جائے پھر دل ہمارے پاک ہو جائیں گے، آپس میں محبتیں آ جائیں گی، ہم بھی صحابہ کی طرح رحماء بینہم بن جائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر نرمی آ جائے گی، سختی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، نرمی اتنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ پاک پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب فرماتا ہوں، اے میرے نبی، یہ نہیں فرمایا آپ کا اگر اخلاق برا ہوتا، فرمایا اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کی باتوں میں سختی ہوتی، آپ ترش رو ہوتے۔ یہ جو جمع غفیر صحابہ کرام کا آپ کے ارد گرد ہر وقت لگا رہتا ہے، صحابہ آپ کے چہرے کے منتظر ہوتے ہیں، آپ کی باتوں کے مشتاق ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ پہ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے پانی کو اور آپ کے وضو والے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تبرک سمجھ کر جسم پہ مل لیتے ہیں، ہر وقت آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ اے میرے نبی، اب ترش رو ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، لنفضوا من حولک، یا آپ کے پاس سے بھاگ کر دور چلے جاتے۔ حضرات، نرمی کتنی ضروری ہے۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، اشارتاً سمجھاتا ہوں، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اور ہارون فقولا لہ قولا لینا لعلہ، فرمایا فرعون کے پاس جا رہے ہو، وہ سرکش ہے، اب وہ سرکش ہے تو آپ نے سرکش نہیں بننا، اس کا اخلاق برا ہے، آپ کا اخلاق برا نہیں ہونا چاہیے، وہ ظالم ہے، آپ کا ظالمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، وہ تو سرکش ہے، لیکن قولا لینا، تمہاری بات بالکل نرم ہونی چاہیے، بڑے پیار سے ان کے ساتھ باتیں کرنی ہے، بڑے نرم رویے کے ساتھ اس سے پیش آنا ہے، ترش رو نہیں ہونا۔ اللہ اپنے وقت کے پیغمبروں کو فرما رہا ہے کہ زبان کے اندر نرمی رکھنی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنے رویوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں جنت میں دینا ہے، کہ ہم اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ حضرات، سیاہ رنگ کا لباس پہننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کا جبہ تھا جس کا رنگ سیاہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی جو بہن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس رہا، اور وہ فرماتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ رنگ کا جو جبہ تھا اس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو کرتا تھا ہمیں سے پانی میں بھگو لیتی، پھر جو مریض ہوتا، ہمارے پاس مریض آیا کرتے تھے، ہم کرتے کو پانی سے نکال کر پھر جو پانی بچ جاتا اس میں سے گلاس بھر کر مریضوں کو پلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت کی وجہ سے مریض کو شفا دے دیتا تھا، مریض کو شفا دے دیتا تھا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت کی وجہ سے۔ یہاں پر بہت سارے مسائل نکل رہے ہیں، بہت سارے پہلو نکل رہے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، آپ کے بال مبارک ہمارے پاس ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا امامہ ہمارے پاس ہے، کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام کا بستر ہمارے پاس ہے، کوئی کہتا ہے رسول رحمت کی تلوار ہمارے پاس ہے، کوئی کہتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا سامان ہمارے پاس ہے۔ فضول کی باتیں کہاں ہیں؟ وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن
جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت تھا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل چیزیں تھیں واقع ہی ان میں برکت تھی اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیا کرتا تھا. لیکن اب کوئی کہے تو وہ جھوٹی بات ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دے دیا کرتا تھا. حضرات سیاہ رنگ کا لباس مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویہ ہیں, بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی. کس رنگ کی؟ سیاہ رنگ کی چادر تھی. پھر کیا ہوا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا, پھر حضرت حسین کو چادر کے اندر لپیٹ لیا, حضرت علی آئے ان کو بھی چادر کے اندر لپیٹ لیا, حضرت فاطمہ الزہرا آئی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی چادر کے اندر لپیٹ لیا. ان چار شخصیات کو چادر کے اندر لپیٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے, اور قرآن کی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, اے اللہ یہ اہل بیت ہیں, ہر قسم کی گندگی سے ان کو پاک فرما دے, ہر قسم کا رجس ان سے دور فرما دے. اہل بیت کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے, جس چادر میں نبی علیہ السلام نے ان کو چھپایا ہوا تھا اس چادر کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ رنگ تھا. تو یہ وہ دلائل ہیں کہ کالا لباس پہننا جائز ہے. اب اس سے اگلی بات, کیا کالا لباس جہنمیوں کی علامت ہے؟ میرے بھائیوں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے, ذخیرہ حدیث آپ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی صحیح ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ کالا لباس جہنمیوں کی علامت ہے. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے, یہ فضول کی بات ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں سرخ لباس, کیا سرخ لباس پہننا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے سرخ لباس کے حوالے سے کہ سرخ لباس پہننا جائز ہے یا نہیں پہننا جائز. ایک حدیث میں نے پچھلے جمعے بیان کی تھی, وہ اس میں زرد رنگ تھا. زرد رنگ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. جو یہ ہمارے سیفی اور پنی بریلوی ہیں وہ پیر اور فقیر, ان کا وہ بالکل زرد رنگ ہوتا ہے, ان کی پگڑی کا رنگ بھی زرد ہوتا ہے, ان کا جو لباس ہے وہ بھی زرد ہوتا ہے. پیر اور فقیر کا ایک جیسا لباس, اس طرح لباس کو خاص کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے لباس پہننا بھی جائز نہیں, کیونکہ اس طرح کے لباس ہندو پہنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان اس طرح کا لباس نہیں پہنتے, یہ ہندوؤں کو لباس ہے بالکل زرد, وہ ہندو غیر مسلم لباس پہنتے ہیں, اس لیے کفار کا لباس نہیں پہننا. یہ جو زرد رنگ کا لباس ہے اس سے میرے پیغمبر نے منع فرمایا. اور بات رہی جو سرخ رنگ کا لباس ہے, اس کے حوالے سے دو حدیث ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, علیہ حلۃ حمراء. حضرت براء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کے اوپر سرخ رنگ کا ایک حلہ تھا. کیا تھا؟ ایک حلہ تھا ہا کے ساتھ. حلہ کا مطلب کیا ہے؟ حلہ کہتے کسے ہیں؟ حلے دو کپڑوں کو کہتے ہیں, دو کپڑے کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں, یعنی ایک نیچے والا تہمت جسے ہم ازار اور دھوتی کہتے ہیں, ایک اوپر والا لباس جو چادر, دو کپڑوں کو حلہ کہتے ہیں. وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا. لیکن جب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے سرخ لباس ممنوع قرار دیا. آپ فرماتے ہیں مردوں کے لیے سرخ لباس پہننا حرام ہے. دو حدیثیں آ گئی ہیں, خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ لباس زیب تن کیا, آپ پہنے ہوئے ہیں, لیکن اپنے امت کے مردوں کو فرما رہے ہیں کہ تم پہ سرخ لباس حرام ہے. تین طرح کے اس کے جواب ہیں. کتنی طرح کے؟ تین طرح کے جواب ہیں, وہ اپنے ذہن کے اندر نشین کر لیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ بالکل سرخ لباس نہ ہو, اس کے اندر دھاری دھار کوئی رنگ شامل ہو جائے, اس میں کوئی دوسرا رنگ آپ ملا لیں, پھر لباس پہننا وہ جائز ہو جائے گا. اور دوسرا جواب
کہ یہ جو نہیں ہے یہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، یہ نہیں تحریمی نہیں ہے، مطلب جو پہنتا ہے اس پہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں تنزیہ ہے، نہیں تحریمی نہیں ہے بلکہ یہ نہیں تنزیہ ہے۔ اور تیسری بات کہ جو وہ سرخ لباس ہے انتہائی سرخ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی بات میلان ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس منقش پسند تھا، منقش لباس جس کے اوپر لکیریں بنی ہوتی ہیں، کرتا ٹیب۔ نبی علیہ السلام کو اس طرح کا لباس پسند تھا، کرتا ٹیب جس کے اوپر لکیریں بنی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لباس پسند تھا۔ اگر ہم دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں رات کا چاند تھا، بالکل چمک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس زیب تن کیے ہوئے زمین کے اوپر تشریف فرما تھے۔ پھر شاعر کیا خود کہتا ہے کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، ایک راتی ڈٹھا میں چن تے ادے ڈٹھا محمد پیارا۔ جابر کیا کہتا ہے کہ چنو چوند ویسی تے کوئی ستارہ، میں دونوں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا، ستارے بھی کم تھے، میں کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی زمین کے چاند کی طرف دیکھتا۔ کہتا ہے پھر میں نے فیصلہ کیا، اے آسمان کے چاند، تیرے چہرے کے اندر داغ بھی ہیں اور دھبے بھی ہیں، لیکن زمین کا چاند محمد کے چہرے کے اندر نہ داغ ہے نہ دھبا ہے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اور حسین کون ہو سکتا ہے؟ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا علیہ حلۃ حمراء، آپ پر سرخ رنگ کا حلہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں اتنا خوبصورت شخص میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں آپ نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور آپ کی جو زلفیں ہیں، آپ کے بال ہیں، وہ لمہ تھے۔ میری طرف دیکھیں، لمہ بال کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کانوں کی لو ہے اس سے نیچے ہوتے ہیں لیکن کندھوں سے اوپر ہوتے ہیں، یہ درمیان میں، اسے لمہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لمہ بال تھے اور آپ سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ برا کہتے ہیں میری آنکھ نے آج تک حضور علیہ السلام سے حضور خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تھے کہ کس طرح کا لباس ہم پہن سکتے ہیں اور کس طرح کا لباس نہیں پہن سکتے۔ اسلام کے اندر لباس کی احکام شریعت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے، تو انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ وہ ہمارا پین شرٹ کے اوپر ہوگا، اور اگر وقت بچا تو امامہ پگڑی پہننی چاہیے یا نہیں، اور اسی طرح سر کے اوپر ٹوپی رکھنا عموماً مساجد کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پھر اس سے اگلا جمعہ یہ جو تہمد ہے ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بغض سے پاک فرما دے۔ ہم مسائل سنیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اپنی زندگی کے اوپر ان کو لاگو کریں، کیونکہ سیرت النبی کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں مسائل سے آگاہ کیا، ہر قسم کے مسائل ہر قسم کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ایک کافر کہنے لگا ایک صحابی کو، تمہارا نبی تمہیں ہر بات بتاتا ہے؟ وہ خوش ہو کر کہنے لگے ہمارا نبی تو ہمیں استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے کہ بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے، ہمارا نبی تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسائل سمجھتے ہوئے آپ نے جھجکنا نہیں ہے، شرم محسوس نہیں کرنی۔ صحابہ کرام بڑی بڑی عمر میں اسلام لے کر آئے ہیں، لیکن وہ بھی مسائل پوچھا کرتے تھے، تو آپ نے ان مسائلوں کو یاد کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، ان کو یاد کرنا ہے، اور بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائلوں پہ عمل کر کے بالکل امانت داری کے ساتھ بغیر زیادتی اور کمی کے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔